اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپنے پیروں فقیروں کی اندھی عقیدت میں مبتلا ہو کر یا دنیاوی مال غرض مقاصد طمع مال کی محبت لالچ اس میں آ کر اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے بہت ساری جھوٹی کرامات ایجاد کی تراشی ان کو عام کیا۔ ایکس رے کروایا مدنی شریف میں، جب مجھے چوٹ آئی تھی ایکس رے میں فریکچر وغیرہ نہیں آیا، جو بڑی آزمائش دی تھی۔ اب یہ ایکس رے پتہ نہیں کیسے فضاؤں میں نکلا، ہوا میں اڑا، پاکستان پہنچا، اور ان دوستوں نے محبت والوں نے پتہ نہیں کس آنکھ نے کیا دیکھ لیا، دل کا ایکس رے ہوا اور دل میں مدینہ بنا ہوا ہے۔ مرید کی آنکھیں ایک دم پھٹی یار، پیر صاحب کو گئی نہیں تھی کیسے؟ وہ بھاگا، اس نے جا کر کہا پیر صاحب وہ تو ایسے ناتھان ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا۔ وہ پیر صاحب نے چھلانگ لگائی، چھتک گئے ایک دم، وہ بسیں تیار کرو، 5-6 بسیں لے آئے نا، آ کے بیٹھے ہو۔ اس نے کہا اتنا مجھے پیسہ دیا کچھ حد نہیں۔ پھر آخر میں جب میں چلنے لگا تو پیر صاحب قریب آئے اور آگے کہنے لگے آخر تم نے فقیر کا راز فاش کر ہی دیا نا۔ مفتی صاحب کی بات بڑی صاف ہے کہ نعت خواہ نے پیر صاحب کی شان میں اشعار پڑھے تو پیر جی نے پیسے لوٹائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ مالک کے ایسے نیک بندے ہر امت میں ہوئے جن کو اللہ نے ہر کے عادت معاملات کے ساتھ عزت عطا فرمائی، شرف سے نوازا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے سیدہ مریم علیہ السلام کو محراب میں مسجد اقصی میں انوکھا ملنا، اصحاب کہف کا طویل عرصے تک غار میں بنا کھائے پیے سوتے رہنا، اہل علم کی اصطلاح میں ان امور کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث کرامت کو تسلیم کرتے ہیں، ہاں اگر وہ ثابت ہو اور قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو تو انہیں بیان بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کی کرامات، سلف صالحین کی کرامات کو ہم مانتے ہیں، ہم اس کے قطعاً انکاری نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسے سبائیوں نے قرآن حکیم کی آیات میں اضافی پیوند کاری کری اور پھر کہا کہ یہ آیات تھی، اور پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی ناپاک گندی زبانیں دراز کی صحابہ پر کہ اصل آیت یوں تھی، انہوں نے یوں تبدیل کر دی اور قرآن ان آیات سے ان الفاظ کو نکال دیا۔ اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپنے پیروں فقیروں کی اندھی عقیدت میں مبتلا ہو کر یا دنیاوی مال غرض مقاصد طمع مال کی محبت لالچ اس میں آ کر اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے بہت ساری جھوٹی کرامات ایجاد کی تراشی ان کو عام کیا۔ الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم ان جھوٹی کرامات کا رد بھی کرتے ہیں، تعاقب بھی کرتے ہیں، بھلے وہ کسی کی کتابوں میں ہو۔ جو چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے ہم اس کا بھرپور رد کرتے ہیں۔ لیکن آئیے آج آپ کو بریلوی علماء میں سے مفتی اکمل قادری صاحب کا ایک بیان دکھاتے ہیں، کلپ دکھاتے ہیں، اور وہ پول کھول رہے ہیں کہ یہ کرامتیں بنتی کیسے ہیں، مشہور کیسے ہوتی ہیں۔ سنیے مفتی صاحب کو۔ ایک نعت خان نے اپنی مجھے بات بتائی، میں بیان ختم کروں، کیا لگا میں چلا گیا ایک محفل میں، وہاں ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے شعر پڑھے، 2-4 اشارے پیر صاحب کی طرف کیے، پیر صاحب کا ہاتھ گیا جیب میں، دبا کے زبردست، بہت کمایا میں۔ مفتی صاحب کی بات بڑی صاف ہے کہ نعت خواہ نے پیر صاحب کی شان میں اشعار پڑھے تو پیر جی نے پیسے لوٹائے اور اس نعت خواہ کی خوب کمائی ہوئی۔ آگے اکمل صاحب نے بتایا کہ یہی نام نہاد نعت خواہ نے پیر کے ساتھ حج پر جانا تھا، لیکن پیر صاحب جا نہ سکے، رک گئے، اور یہ نعت خواہ حج پہ چلا گیا، واپس آیا، پھر وہی پہ نعت خوانی ہوئی۔ آگے مزید سنیے مفتی صاحب اس نعت خواہ کا بھانڈا کیسے پھوڑتے ہیں۔ وہ میں حج پر جانا تھا، مجھے پیر صاحب نے بھی حج پہ جانا تھا، میں نے سوچا چلو ساتھ ہی چلے جائیں گے، لیکن وہ جا نہیں سکے، پیر صاحب رک گیا، تو میں چلا گیا حج پر، واپس آیا، اسی جگہ نعت خوانی ہوئی۔ میں نے کہا چلو آج بھی پیر صاحب ہوں گے، تھوڑے 2-4 اشارے ہوں گے تو اچھا مل جائے گا، لیکن میں وہاں پہنچا تو پیر صاحب تھے ہی نہیں۔ اچھا جی کوئی بات نہیں، تو وہ پیر صاحب تھے ہی نہیں۔ کہنے کہ یار میں نے سوچا، اب مجھے بتا رہے تھے، کہنے میں نے سوچا کہ اب
پیر صاحب ہوتے تو بڑا مسئلہ بڑا مزہ آ جاتا, کمائی اچھی ہو جاتی. پھر ایک دم میرے ذہن میں آئیڈیا آیا. میں نے ان کے ایک مرید کھڑا تھا, اس سے کہا کہ پیر صاحب کو مبارکباد دیجیے گا, ماشاءاللہ ہم نے ساتھ ہی طواف کیا تھا اور سرکار کے روزے پہ ساتھ ہی حاضری ہوئی تھی. مرید کی آنکھیں ایک دم پھٹی کہ پیر صاحب تو گئے نہیں, جی کیسے؟ وہ بھاگا. اس نے جا کر کہا پیر صاحب وہ تو ایسے ناتھان ایسا کہہ رہے ہیں, آپ کو مدینے میں دیکھا, مکے میں دیکھا. وہ پیر صاحب نے چھلانگ لگائی, چھت تک گئے ایک دم. وہ بسیں تیار کرو, 5-6 بسیں لے آئے نا, آ کے بیٹھے ہو. اس نے کہا اتنا مجھے پیسہ دیا کچھ حد نہیں. پھر آخر میں جب میں چلنے لگا تو پیر صاحب قریب آئے اور آگے کہنے لگے آخر تم نے فقیر کا راز فاش کر ہی دیا نا. مفتی اکمل قادری صاحب سے سن لیا آپ نے کہ پیر صاحب حج پہ نہیں جا سکے, تو اس کذاب جھوٹے نام نہاد نعت خواہ نے محض نوٹ کمانے کے لیے کہانی گھڑ دی. اور پیر صاحب تو پھر کیسے خوش ہوئے, بسیں بھر بھر کے وہاں پر پہنچے اور نعت خوانی کی مجلس خوب جمی. اور اس نعت خواہ کے اوپر خوب پیر نے بھی نوٹ پھینکے, مریدوں نے بھی نوٹ پھینکے. پیر کی بھی دیہڑی لگ گئی کہ اور پتہ نہیں کتنے ہزار مرید بنیں گے, اور نعت خواہ کی بھی دکان اچھی چلی. اور اس نے کہا جی اب تو نے میرا بھانڈا پھوڑ دیا ہے, یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا کہ میں ایک وقت میں یہاں پر بھی ہوتا ہوں اور اسی وقت میں حج بھی کر رہا ہوتا ہوں, پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا. سرکار ایک ہے اور ہزاروں مریدوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی کہانیاں ہیں کہ فلاں جیلانی صاحب ایک وقت میں 1000 مریدوں کے گھر پہنچتے تھے, وہ ایسے ہی پہنچتے تھے جیسے یہ مفتی اکمل قادری صاحب نے تمہارے اس پیر کی کرامت کا بھاگا پھوڑا. اب یہ تو ایک بات جو انہوں نے بیان کر دی, اور نعت خواہ نے یہ قصہ انہیں سنا دیا. اس پہ آپ اندازہ کیجئے کہ کرامات کس طرح مشہور ہوتی ہیں اور یہ جھوٹی باتیں عوام میں کیسے پھیلائی جاتی ہیں. آج کے دور کے ایک بہت بڑے شرک اور بدعت کے دائی, اس دھندے کو چلانے والے الیاس قادری صاحب جو ایک بہت بڑی تعداد کے پیر بھی ہیں, ان کے بھی ذرا یہ کلپ دیکھ لیجئے. ہمارے پیر مرشد نے دین متی کی خدمت کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جھیلی. لاہور میں ریلوے اسٹیشن کی تپتی ہوئی سیٹوں کے اوپر رات کو سونا, درس و بیان سننے کے لیے سامنے کوئی بھی نہ ہو تو ٹوپیوں کو سامنے رکھ لینا, قلم کو پیڈ کو سامنے رکھ لینا اور ان کو ہی درس و بیان شروع کر دینا, اور کئی کئی میل پیدل چل کر نیکی کی دعوت درس و بیان کرنے کے لیے سفر کرنا. بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. تپتی ہوئی سیٹوں پر, مجھے یاد نہیں کبھی تپتی ہوئی سیٹوں پر میں سویا. آپ نے سنا ہوگا. اسی طرح ٹوپیوں کو جمع کر کے میں نے کبھی بیان نہیں کیا, تو ایسا کچھ ہے نہیں. بولنے جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. یہ عوام ہے, ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن کر کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ مریدوں نے یہ جھوٹی کہانی اور افسانہ گھڑا ہوگا کہ حضرت کی یہ کرامت ہے کہ انہوں نے ٹوپیوں کو سر رکھ کے درس دیا. اب جس شخص نے وہ ٹوپی اپنے سر پہ رکھی, وہ سارے ٹوپی باز وہ بڑے بڑے علماء اور مبلغ بن گئے. اس طرح کی کہانی ہے آپ کو 12 کتابوں میں ہم نے دکھائی کہ ایک پیر صاحب تھے, ان کے ایک مرید کی شادی ہو گئی تھی اور مرید کی بیوی حافظہ نکلی. اس نے کہا تو میرے قریب نہیں آ سکتا, میں حافظہ اور تو غیر حافظ. وہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس گیا. پیر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, صبح فجر کی نماز میرے دائیں طرف کھڑے ہو کے پڑھنا, سلام پھیرا دائیں طرف, ایک نظر کرم کی تو دائیں طرف بیٹھے ہوئے صف کے سارے نمازی قرآن کے حافظ ہو گئے. بائیں طرف سلام پھیرا, ادھر نظر کرم کی, بائیں کا چونکہ درجہ کم ہوتا ہے تو یہ نادرہ پڑھنے والے ہو گئے. یہ ایسی ہی کرامتے ہیں جیسے الیاس قادری صاحب کی یہ ٹوپیوں والی کرامت. لیکن قادری صاحب نے بتایا کہ یہ بات درست نہیں, اور خود یہ بھی کہا. میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے جیتے بھی پتہ نہیں کیا میں سنتا ہوں اپنے لیے, مرنے کے بعد تو پھر تصدیق تقسیم کون کرے گا. خاص کر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا مطلب سر پیر ہوتا نہیں ہے. مجھے بولتے ہیں کہ یوں کیا ایکسے. سوچئے اور غور کیجئے, ایسی کئی کہانیاں کتنے ہی پیروں کے نام پر گھڑی گئی اور تراشی گئی اور لوگوں کو زیرو سے ہیرو بنا دیا گیا. ایک اور بیان سنیے حضرت کا. ایکس رے کروایا مدینہ شریف میں, جب مجھے چوٹ آئی تھی ایکس رے میں فریکچر وغیرہ نہیں آیا, جو بڑی آزمائش کی تھی. اب یہ ایکس رے پتہ نہیں کیسے فضاؤں میں نکلا, ہوا میں اڑا, پاکستان پہنچا, اور ان دوستوں نے محبت والوں نے پتہ نہیں کس آخر کیا دیکھ لیا, دل کا ایکس رے ہوا اور دل میں مدینہ بنا ہوا ہے.
ये आप लोगों ने शायद मुश्किल सुना हो, पुरानों ने सुना होगा, क्या भी ये चल रहा होगा। 98 में मैंने ये सुना था। अच्छा, मैं जब नया नया आया था ना, बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ये नहीं कि गलत फहमी है। अच्छा, फिर कहाँ से चला, मैं इसकी थोड़ा गहराई में गया तो एक ही साथ था मेरे, उसका नाम भी आ गया, किसने बताया। अब मैंने उसको पूछा, यार ये कैसे, यार तुमने बताया कि मदीना आया, बोला नहीं मैंने तो नहीं बताया। तो यूं मतलब इस करामत की जड़ खत्म हो गई। अब आप खुद देखें, वहां बैठे लोगों में से किसी ने कहा जी हाँ मैंने ये करामत सुनी है, लेकिन कादरी साहब ने इस झूठी कहानी की तरजीह दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सरे तो दिल का था ही नहीं, लेकिन इस गलत बयानी को गलत फहमी का नाम दिया, हालांकि ये मामला फहम था सिरे से है ही नहीं। जिसने ये मशहूर किया, कहानी बनाई, झूठ बोला, झूठी करामत मशहूर की। फिर आगे कादरी साहब ने जो कहा वो भी सुने और इस हकीकत को समझे कि करामतों का वजूद असल में क्या हैसियत रखता है और ये वजूद में आती कैसे है। वो तो मेरी तरफ क्या क्या मंसूब लोग करते रहेंगे और ईमान है जो झूमते रहेंगे और मजे एडिशन करते रहेंगे सर। कोई फूल लगाएगा, कोई पख लगाएगा, कोई बीज बो देगा तो करामत शाखें निकलेंगी उसकी, यूं करते रहते हैं। ऐसा ना क्या करें। अब आप समझ सकते हैं कि कादरी साहब के जो मुरीद हैं सब बादशाह हैं, वो बज़ाहिर दाढ़ियों वाले हैं, पगड़ियों वाले हैं, लेकिन वो अपने पीर की झूठी करामतें कैसे करते हैं, सिर्फ बाबा जी की शान बढ़ाने के लिए। तो भाई यार, तो ये कैमरे की आंखों में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और माजी के अंदर जो अपने पीरों की जिंदगियों पे किताबें लिखते थे, करामतें करते थे, तो वो इसी तरह की झूठी करामतें थी, इसी तरह के बनाए हुए अफसाने थे जिसपे लोग आंखें बंद करके बात मान लिया करते थे। फला बाबा जी कच्चे धागे से कुएं में उल्टे लटके रहे, फला बाबा जी ने रावी पे खड़े होकर एक टांग पे 40 साल का चिल्ला काटा, और आज तक वो कहानी, वो किस्से, वो करामतें चलती आ रही है। जो झूठ के पलंदे हैं भाई, जिसके पास असल दीन हो, किताब और सुन्नत का, उसे किसी इस तरह की झूठी कहानियां घड़ने की जरूरत नहीं। तमाम शख्सियत, वो पीरों की हो, बुजुर्गों की हो, उलमा की हो, उनकी बातें गलत भी हो सकती है, सही भी। मासूम अनिल खता, जिसकी हर बात मानी जाए वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हम किसी पीरों फकीर बाबे हजरत की हर बात को आंखें बंद करके मानने का दरस नहीं देते। हम कहते हैं सुनिए और हदीस पे पेश कीजिए। मुस्तफा की मोहर मिल जाए तो मान लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी की हदीस से साबित ना हो, वो किसी की भी बात हो, गलत है और उसे ठुकरा दीजिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।